الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا کہ وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر یقین لائیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں، انہی کا کام بنا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نیکیاں کرنے والے، ایمان والے. ہمیں دو باتیں واضح طور پر معلوم ہو گئیں. پہلی بات یہ کہ نماز زکوٰۃ سے افضل ہے اور مقدم ہے، کیونکہ نماز کا ذکر پہلے ہوا. دوسرے یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کے درست ہونے کی شرط ایمان ہے، کیونکہ وہم کا لفظ آیا ہے، اس کا واو حالیہ ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ اس حال میں ادا کریں کہ صحیح عقیدوں والے ہوں، ایمان رکھتے ہوں.
اگر عقیدے درست نہیں تو نماز ان کی نماز نہیں، زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ نہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے اس کی خبر دے دی تھی، یعنی بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ فرض کی جائے گی تو اس کو ادا کرنا۔ یہ آیت مکی بتائی جاتی ہے اور زکوٰۃ مدینہ منورہ جانے کے بعد، ہجرت کے بعد فرض ہوئی۔ اگلی بات میں کامیابی کا ذکر، تو اس سے بھی دو مسئلے معلوم ہو گئے۔ ایک یہ کہ کامیابی کے لیے نیک کام، نیک اعمال ضروری ہے۔ عملوں سے، اعمال سے بے پرواہ ہو کر کامیابی کا یقین رکھنا ایسا ہی ہے جیسے بوئیں تو آپ جو اور امید یہ کر لیں، یقین یہ کر لیں کہ میں گندم کاٹوں گا۔ جو بوئیں گے وہی اگے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہدایت اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ملتی ہے، اس کے لیے اپنا علم اور عقل کافی نہیں۔ بڑے بڑے عقل والے کافر ہو جاتے ہیں اور بہت سے ناسمجھ مومن بن جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہو تو ہی بات بنتی ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو دل کو بھی درست کرو۔ قلب، دل کو کہتے ہیں، قالب جسم کو فرما بردار بنو، یقین والے بنو۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کی عادت ہے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اگر ایمان پر زندگی نہیں گزاری، صحیح اعمال نہیں کیے، تو دار آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ جی مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بہت سی باتیں کی ہیں۔ ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، موت سے ہم بچ سکتے نہیں۔ تو جب وہ دنیا سے ایمان والے جاتے ہیں تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، خاتمہ بالخیر، یعنی ہمارا انجام بھلائی پر ہو، ہم ایمان ساتھ لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے حال میں جائیں کہ ہمارا ایمان ہم سے چھن چکا ہو، ایسی بات نہ ہو۔ دوسری بات، ہدایت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، یعنی قرآن اور سنت پر عمل کرنا۔ ہم لوگ آج غیروں کی پالیسیوں پر،
غیروں کے طریقے پر چلنے لگ گئے، ہم نے غیروں کو پسند کر لیا، ان کی باتوں کو پسند کر لیا، نبی کی اداؤں کو چھوڑ دیا، ان کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ عبادت کب قبول ہوگی؟ جب عقیدہ صحیح ہوگا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوگا۔ ان آیتوں میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ جب تک اللہ کی عطا نہ ہو، وہ توفیق نہ دے، اس وقت تک بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، اس کا فضل مانگتے رہیں، اور کوشش کریں کہ ہم اسی طریق پر یعنی اسی راستے پر قائم رہیں۔ میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو پچھلے جمعے بتائی تھی۔ آپ کو قلت، ذلت اور علت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ جب انسان بڑھاپے کو جاتا ہے، عمر کے آخری مراحل تک پہنچتا ہے، تو جیسا وہ بچپن میں ہوتا ہے، وہی باتیں بڑھاپے میں آ جاتی ہیں۔ باتیں بھولنے لگ جاتا ہے اور عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جنہوں نے ہدایت پائی ہوتی ہے، ان کو دین کے حوالے سے نقصان نہیں ہوتا۔ جسمانی کمزوری ان میں آ جاتی ہے، مگر ان کو ایمانی حوالے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ تو کامیابی حاصل کر لیں، ہدایت پر آ جائیں، تو پھر ہمارے زندگی کے مرحلے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور ہمیں جنت کی طرف راستہ بھی مل جاتا ہے۔ خلاصہ کر دوں اس کا، پھر اگلی آیت پڑھوں۔ اے انسان، تجھے رب نے بنایا ہے، تو خود سے نہیں بنا۔ تیرے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ رب تعالی کی دی ہوئی ہیں۔ تو ان سب کو اپنے رب کی رضا میں لگا دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک خود کو ایسا بنا لے جیسا تیرا رب چاہتا ہے۔ اس کے لیے تیرے پاس قرآن پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی سنتیں بھی ہیں۔ ہدایت کے راستے پر اگر چلے گا، اللہ تعالی کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا، تو تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کیونکہ فرما دیا گیا کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہی کامیاب ہے۔ تو کامیابی اللہ کے دشمنوں کی پیروی میں نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کی پیروی میں ہے۔ ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے۔ آپ نے یہ سن لیا۔ اب ایک انسان کو دو باتیں اپنے ذہن میں نقش کر لینی چاہیے کہ پہلی بات، عقیدہ نہ بگڑے، صحیح عقیدے پر پکے رہیں۔ دوسری بات،
نیکی ہی سے دلچسپی ہو، نیکی ہی میں لگے رہیں، ہم نافرمانی نہ کریں۔ اگر ہو جائے، بھول چوک ہو جاتی ہے تو توبہ کی توبہ کی راہ اختیار کریں۔ اکڑنا نہیں ہے، بگڑنا نہیں ہے، بلکہ توبہ کر کے پھر سچائی اور نیکی کو قبول کرنا ہے۔